مرزا صاحب عموماً شڑول چھولتے ہیں جن میں ایک اپنی طرف سے کوئی چیزیں وہ نکالتے ہیں. انہوں نے ہر جماعت کے بڑے بزرگ کو بھی ٹارگٹ کیا، کابرین کو ٹارگٹ کیا، اور پھر ان کو ہلہ شیری کسی خاص طرف سے شاید مل رہی تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ جب کسی عالم کے یا مناظر کے سامنے بیٹھ کر اپنا دعویٰ ثابت کریں گے، ظاہر ہے وہ ہمیشہ ڈنڈی مارتے ہیں. میں جب پوچھوں کہ مرزا صاحب آپ نے یہ دلیل کی کون سی نوعیت پیش کی ہے، مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں ہو، تو ظاہر ہے انہوں نے تو تماشا بننا تھا قوم کے سامنے کہ اچھا یہ بات بھی ان کو نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ. تو وہ بہتر جانتے تھے، اس لیے انہوں نے مناظرہ نہیں کیا. اس قوم کے بچے بچے کو یہی فکر ہو کہ ٹک ٹاک پہ میرے کتنے فالورز ہیں، یہ میرے کتنے ویوز مجھے مل رہے ہیں، اور ماؤں اور بہنوں کی گھر کی باتیں بھی وہ اٹھا کر ویوز کے لیے دے رہے ہوں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کس بنیاد پہ آپ کو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے مناظرہ اب نہیں کرنا؟ ہم اچانک نہیں گئے. مرزا صاحب کا ایک پورا بڑے عرصے سے اعلان چل رہا ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر ایک عام آدمی تک کوئی بھی آدمی سنڈے والے دن 9 بجے سے پہلے اگر وہ آتا ہے یا وہ مختلف موسم کے لحاظ سے ٹائم آگے پیچھے کرتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. ناظرین، 26 نومبر سے لے کر اب تک پاکستان کے مذہبی حلقوں میں ایک مناظرے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. یہ مناظرہ تھا اہل سنت والجماعت کے عالم دین مفتی حنیف قریشی صاحب اور انجینئر علی مرزا صاحب، جن کا تعلق جہلم میں ہے. اور اس مناظرے نے پورے پاکستان کے سوشل میڈیا پر اب تک جو ہے ویورشپ میں بھی اور بحث و مباحثے میں بھی ایک منفرد مقام بنایا حاصل کیا ہوا ہے. تو آج میرے ساتھ موجود ہیں اسی مناظرے کے جن نے مناظرہ کرنا تھا، جو مناظرہ کرنے جہلم گئے تھے، جناب حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب. آج ان سے جانیں گے کہ مناظرہ کرنے کی نوبت کیسے پیش آئی، اور پھر انجینئر علی مرزا صاحب ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے، انہوں نے مناظرہ کیوں نہیں کیا. بہت شکریہ حضرت آپ کے وقت کا. حضرت بتائیے گا کہ انجینئر علی مرزا صاحب کی گفتگو اگر سوشل میڈیا پہ سنی جائے تو وہ تمام مکاتب فکر پر تنقید کرتے ہیں، علماء دیوبند کے خلاف، اہل حدیث مسلک ہو گیا، اہل سنت والجماعت. تو آخر آپ نے یہ فیصلہ کیوں لیا کہ آپ ان سے مناظرے کے لیے جو ہے وہ جائیں؟ اس کی نوبت کیوں پیش آئی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں، بنیادی طور پر واقعی جیسے آپ نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کی میں لفظ کیا بولوں کہ جارحانہ گفتگو سے کوئی بھی مکتب فکر بچا ہوا نہیں ہے. انہوں نے ہر جماعت کے بڑے بزرگ کو بھی ٹارگٹ کیا، کابرین کو ٹارگٹ کیا، اور پھر ان کو ہلہ شیری کسی خاص طرف سے شاید مل رہی تھی. تو مرزا صاحب پہلے تو یہ کرتے تھے کہ میں چینلز پر گفتگو کرتا تھا، تو چونکہ اس وقت ان کی ویورشپ جو کہ ان کی کل کائنات ہے وہ اتنی نہیں تھی یا ان کا سلسلہ نہیں تھا، تو چینلز ان کو بلایا نہیں کرتے تھے. پھر وہ جو ہم لوگ کسی بول چینل یا دیگر چینلز پر ہم گفتگو کرتے تھے تو وہ پھر اگلے دن اپنے کہیں بیٹھ کر تو اس کا وہ سوشل میڈیا پہ جواب دیتے. میں نے خیر ان کو کبھی ہم لوگوں نے اس طرح وہ نہیں کیا ہے، متوجہ ہی نہیں ہوئے ہم ادھر. لیکن کچھ عرصے سے ان کی جارحانہ گفتگو اس حد تک آگے بڑھی ہے کہ جس میں انہوں نے صحابہ کرام اور بالخصوص پاکستان بر صغیر پاک و ہند کے اندر جن ہستیوں کے ساتھ انتہائی عقیدت رکھی جاتی ہے، جیسے حضرت داتا علی اجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یا پھر جو پرانے بزرگ مقدس ہستیاں گزری ہیں، حضرت بایزید بستامی، ایسی ہستیوں کے مثلا بھائی اس کا نام بایزید ہے لہٰذا یہ یزیدی ہے. یار یہ کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا نام با یزید ہے اور با کہتے ہیں ابو یزید، یعنی ابو تو یزید کا ابا. تو یہ دیکھیں جناب، یہ اس کا نام یہ بتا رہا ہے کہ یہ یزیدی ہے. حالانکہ بندہ ان سے کہے خدا کے بندے یہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ محدثین کرام، حافظ زبی جیسا بندہ اس بندے کو سلطان العارفین کے لقب سے یاد کرتا ہے. اور وہ حافظ زبی کہ جس کی جرا سے آپ حدیث کو صحیح یا غیر صحیح کہتے ہو، یہ وہ محدثین کہ جن کی جرا سے یا تعدیل سے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، کہ راوی صحیح ہے یا جو ہے نا وہ مجروح ہے. تو وہ اتنی بڑی ہستیاں جن ہستیوں کو امام کہہ رہی ہیں اور آپ ان کو صرف نام کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ جو نام ہے اس کا بھی جو یہ اصل میں ترکی کا جو نا لفظ ہے اور جس کا معنی بنتا ہے گورا چٹا جوان. تو ان کی اچھی شکل کی وجہ سے ان کے والدین نے ان کا نام با یزید رکھ دیا. تو اب انہوں نے کہا نہیں، یہ ابو یزید ہے، تو جس کا مطلب ہے یزید کا باپ. حالانکہ یہ ایک ان کی لایانی دلیل ہے. اس پر میں نے ان کو خیر رپلائی کیا ہوا ہے کہ اگر اس وجہ سے ایک اتنا بڑا صوفی، اتنی بڑی اللہ کے ولی شخصیت، اگر صرف ابو یزید ہونے کی وجہ سے وہ یزیدی ہے اور آپ نے ان کے اوپر اٹیک کیا، تو یہ ذرا بتائیے کہ پھر وہ ہستیاں کہ جن پر آپ کہتے ہو کہ ہم محدثین کو مانتے ہیں،
تو محدثین میں سے امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، اگر ان جو صرف سیاستہ کی جو 6 کتابیں صرف ان کے راویوں کو نکالیں تو 450 سے زیادہ راوی ایسے ہیں کہ جو یزید نام کے ہیں، یزید بن زریع، یزید بن ہارون، یزید بن فلاں. تو کیا 450 یزیدوں سے محدثین نے حدیث لے لی ہے؟ ارے بھائی یہ نام ہونا اور چیز ہے، کسی کا یزیدی یا ناسبی ہونا اور چیز ہے. تو خیر میں وہ بات کر رہا تھا کہ اس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا بڑے بڑے اکابرین کے اوپر، اور یہاں تک کہ داتا صاحب کو انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخ کہا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اس طرح بازاری الفاظ سے اوئے چشتی، اوئے اوئے فلانا، یہ لے جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں قانون یہ ہے کہ آپ کسی مسلک کے عام جو بڑا آدمی ہے اس کے لیے بھی آپ ایسا جملہ نہیں بول سکتے ہیں جو اس کی دل آزاری کا کسی کے بنے. اگر دل آزاری کا باعث بنے گا تو آپ کے خلاف 295 کا پرچہ ہو جائے گا، جس کی پاکستان میں 10 سال سزا ہے. لیکن یہ حضرت صاحب یہ صحابہ کے لیے، مطلب بھائی صحابہ کو کبھی اوئے فلانا، او تیرا ماموں، اوئے فلاں، مطلب یہ لے جائے اس طرح کے ان کے لہجے. اس طرح کا لہجہ تو معذرت کے ساتھ رضوی صاحب کا بھی ہوتا تھا، او شیخ الشیطان، او شیخ الرضال، اس طرح کے. آپ کیا کہتے ہیں یہ مناسب تھا؟ ٹھیک انہوں نے برگزیدہ ہستیوں کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن عام فہم اپنے معاشرے کے برتر افراد کے لیے یا عہدے داروں کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ہم کبھی بھی اس لہجے کی وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی غصہ کسی دینی خاص وجہ سے آتا ہے اور اس وجہ سے شاید انہوں نے کوئی لفظ استعمال کیے ہوں. لیکن ہم اس کو درست، میں اس کو درست نہیں سمجھتا کہ کسی بھی جماعت کے بزرگ کو آپ اس طرح کہیں. اگر میں نے بھی کبھی کیا تو میں نے غلط کیا، یا میں کروں اگر تو میری یہ غلطی ہے کہ یہ غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پر مرزا صاحب نے یہ سارا جارحانہ سلسلہ رکھا. اس کے بعد انہوں نے کئی اپنی ویڈیوز کے اندر مجھے مخاطب کیا، چیلنج کیا. میں نے ربانی صاحب ہیں، صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے نامی گرامی اور مذہبی حلقوں میں بڑا جانا پہچانا نام ہے. تو اویس ربانی صاحب کے ایک پوسٹ کاسٹ میں نے کہا کہ جی مرزا صاحب میرے سے اس مسئلے پر مباحثہ کر لیں کہ آپ بار بار کہتے ہیں، کبھی کہتے ہو یزیدی ہو، کبھی کہتے ہو چشتی رسول اللہ والی پارٹی، کبھی کیا مطلب ہمارے لیے یہ لگا دیے کہ ان کا کلمہ ہی چشتی رسول اللہ، لا حول ولا قوت. اس طرح ہی نہیں، جو منہ میں آیا وہ کرتے رہے. تو اس پر پھر ہمارا یہ تقریباً 3-4 مہینے سے سلسلہ چلتا رہا، یہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے. بالآخر پھر مرزا صاحب نے ایک عجیب و غریب شرط سامنے رکھی کہ بھائی جب تک مسلک کے بڑے اکابر جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب، تقی عثمانی صاحب نہیں لکھ کے دیں گے تو میں مناظرہ نہیں کروں گا. اسی دوران انہوں نے عام جو ان کی اکیڈمی میں جانے والے لوگ تھے ان سے انہوں نے مباحثہ کیا، اس کو ہائی لائٹ کیا اپنے چینل پر، یوٹیوب چینل پر، کہ جی فلانے کے ساتھ مباحثہ، فلانے کے ساتھ علمی ڈیبیٹ. اور ایک اسکالر ہیں ان کو انہوں نے کہا جی بھائی تم آ جاؤ بیٹھ کر میرے ساتھ مباحثہ مناظرہ کر لو. تو اس پر اویس ربانی صاحب نے کہا کہ مفتی قریشی صاحب جو مناظرے کے اسپیشلسٹ ہیں وہ کہیں کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو، آپ کہتے ہو ان سے لکھواؤ، اور جو تمہیں سافٹ ٹارگٹ ملتا ہے اس کے خلاف مناظرہ شروع کرتے ہو. انہوں نے پھر 26 نومبر کی تاریخ دی، اور یہ تاریخ یعنی کہ پورے دنیا کے اندر اس سے لوگ ایکسائٹیڈ تھے، انتظار کر رہے تھے. یہ وہ وجہ ہے کہ اس دن جناب یہ اس نے ٹرینڈ کیا ہے. اچھا حضرت، شرعی اعتبار سے آپ جب مناظرے کے لیے گئے، مباحثہ، مکالمہ، مناظرہ، یہ 3 مختلف چیزیں، تو مناظرے کی جو شرائط ہیں جو شریعت نے بتائیں، کیا آپ جس مناظرے کے لیے گئے تھے ان شرائط پر پورا اترتے تھے آپ؟ دیکھیں جی ابھی تو ہماری شرائط جو دیکھیں، ایک بنیادی طور پر تو ایک چیز طے ہے نا. تو علم المناظرہ میں جو گفتگو کی کے جو آداب اور وہ جو مناظرے کے آداب لکھے ہیں ان کو تو سب نے فالو کرنا ہے، ان کو میں نے بھی کرنا ہے، مرزا صاحب نے بھی کرنا ہے. اگر ان چیزوں سے آپ ہٹیں گے تو پھر وہ مناظرہ نہیں رہے گا، وہ مجادلہ اور مقابلہ ہوگا. مناظرہ مستحسن امر ہے، اچھی بات ہے، نبیوں نے کیا، صحابہ نے کیا، اہل بیت کے افراد نے کیا، آئمہ مجتہدین نے کیا، کافروں سے بھی کیا، غیر مسلموں سے بھی کیا، بد مذہبوں سے یعنی جو بدعتی کب سے کیا، اور آپس میں بھی کیا. چونکہ مرزا صاحب کا یہ کلیم تھا کہ بھئی میں نے ویڈیوز کے ذریعے سے انقلاب لے آیا ہوں، میں نے لوگوں کے دماغ بدل دیے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ جب کسی عالم کے یا مناظر کے سامنے بیٹھ کر اپنا دعویٰ ثابت کریں گے، ظاہر ہے وہ ہمیشہ ڈنڈی مارتے ہیں کہ جہاں نقل کی ضرورت ہے وہاں عقل کو بیچ میں لے آتے ہیں، جہاں دلیل وہ دیتے ہیں تو وہاں قیاس مال فارق، کیا سے باطل وہ کرتے ہیں.
تو اگر کوئی عالم ہوگا وہ فوراً پکڑے گا جی یہ آپ کی دلیل درست نہیں ہے. تو آپ کو یہ یقین تھا جس مناظرے کے لیے آپ گئے یہ مجادلہ یا مقابلہ کی طرف نہیں جا سکتا تھا؟ نہیں کیوں کیسے جائے گا بھائی؟ میں نے اصول مناظرہ پڑھے بقول مرزا صاحب کے شاگردوں کے کہ وہ امام ہیں. میں تو چھوٹا سا بندہ تھا, وہ امام ہیں تو انہوں نے بھی تو پھر پڑھے ہونے چاہیے. تو جب آپ ایک حدود اور قیود کے اندر بیٹھ کر رہے ہیں اور پھر اگر کوئی مجادلے اور مقابلے کی طرف جائے گا تو بھئی کیمرے تو آن ہے نا, قوم تو دیکھ لے گی. قوم تو دیکھ لے گی کہ بھئی یہ کون سا بندہ یہ نا شرائط سے ہٹ رہا ہے. لیکن اس میں اگر میں جب پوچھوں کہ مرزا صاحب آپ نے یہ دلیل کی کون سی نوعیت پیش کی ہے, مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں ہو, تو ظاہر ہے انہوں نے تو تماشا بننا تھا قوم کے سامنے کہ اچھا یہ بات بھی ان کو نہیں پتہ, یہ بھی نہیں پتہ. تو وہ بہتر جانتے تھے اس لیے انہوں نے مناظرہ نہیں کیا. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ جب انجینئر علی مرزا سوشل میڈیا پہ بیان کرتے ہیں تو ان کے آگے جو سیاستہ کی احادیث ہیں, ترمذی شریف, مسلم, بخاری, وہ ان سے ریفرنسز دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ان کا کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ بھی بیانات کرتے ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد انہیں سنتی ہے اور فالو کرتی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر آپ سچ حق بیان کر رہے ہیں یا وہ انجینئر علی صاحب بیان کر رہے ہیں؟ ہمیشہ ہمارا قوم کا یہ میڈیا کا مزاج یہ ہے کہ یہاں شڑل ہائی لائٹ ہوتے ہیں, جو اصل پیٹنٹ چیزیں لوگ اس سے جسے کہتے ہیں نا کہ جناب قریب نہیں آتے. مثلا مرزا صاحب عموماً شڑل چھولتے ہیں جن میں ایک اپنی طرف سے کوئی چیزیں وہ نکالتے ہیں, ایک نئی جہت سے دین کو, ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک میں نئے انداز سے بیان کرنا چاہتا ہوں. تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی اچھا جی ایک نئی بات ایک بندہ کر رہا ہے. اس وجہ سے بھی, اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عوام کے سامنے بیان کرنے سے ہزاروں مفاسد کا خطرہ تھا, اس لیے علماء صدیوں سے ان چیزوں کو آپس میں علم کی حد تک استعمال کرتے تھے, عوام کے سامنے ان چیزوں کو نہیں لایا گیا تھا. آپ نے مرزا صاحب نے ان چیزوں کو عوام کے سامنے ڈسکس کیا جس میں بالخصوص جو ٹاپکس ہیں, جس طرح مشاجرات صحابہ کے ٹاپکس ہیں, کہ جن کے حوالے سے ہماری سختی سے ہمیں حکم تھا کہ بھئی ان چیزوں کو عوام کے سامنے بیان نہ کریں, کہ یہ ان کی وجہ سے لوگ بے ادبی پر آئیں گے. اور یہی ہوا کہ لوگوں نے کیا آنا, وہ خود سکالر اس قدر بے ادبی پر آ گیا کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے حوالے سے کتنا جارحانہ انداز. ایک تو یہ یار آپ کسی کو صحابی نہیں مانو تو ٹھیک ہے, آپ صحابی مان کر اس کا مذاق اڑاؤ جب آپ کو تیرا ماموں فلانا فلانا صحابی کے لیے, اور نیچے سے ہا 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 کاکے لگیں. یار یہ ایک اسکالر کا جو خود کو کہتا ہے کہ میرا یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ رسول کا صحابی بھی کہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہے, اور اس کے ساتھ یوں مذاق اڑائے. آپ نے کہا کہ ہماری جو قوم ہے وہ مزاحیہ چیزوں کے پیچھے میڈیا بھی زیادہ جاتا ہے. آپ اس میں قصوروار ہمارے اکابرین کو, یا جو چاہے وہ سیاسی حلقوں کے ہیں یا مذہبی حلقوں, ان کو نہیں سمجھتے کہ انہوں نے قوم کی تربیت اس طریقے سے نہیں کی کہ ہمارا نوجوان مزاحیہ چیز کی بجائے سنجیدہ چیز کو زیادہ دیکھے, اس کو وائرل کرے. چونکہ آج آپ دیکھ لیں کہ نوجوانوں کی, میں پھر سوال کروں گا, کہ بڑی تعداد انجینئر صاحب کو فالو کر رہی ہے. اس کا توڑ کیسے نکالا جائے گا اگر وہ حق سچ پہ نہیں, آپ لوگ حق سچ بیان کر رہے ہیں تو؟ جی جس قوم کے بچے کو یہی فکر ہو کہ ٹک ٹاک پہ میرے کتنے فالورز ہیں, یہ میرے کتنے ویوز مجھے مل رہے ہیں, اور پوری کی پوری قوم ہی ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہو, یوٹیوبر بنی ہوئی ہو, اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہو, اور ماں اور بہنوں کی گھر کی باتیں بھی وہ اٹھا کر ویوز کے لیے دے رہے ہوں, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ اس سے انہیں سرمایہ مل رہا ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ معاشرہ مادیت پرستی کی طرف جا رہا ہے؟ بس میں اسی کی طرف آپ کو لا رہا تھا کہ جس قوم کا پورا مزاج یہ بنا دیا گیا ہے ایک پوری گیم کر کے, ایک پورے مشن کے ساتھ, اب آپ اس قوم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ علماء کی جو قرآن و سنت کی سنجیدہ تقریریں وہ سنیں گے. وہ پتہ ہے کیسوں کو, وہ مسخروں کو سنیں گے. اب وہ سر ہمارے علماء بھی تو گارڈوں کی فوج میں بڑی بڑی گاڑیوں میں چل رہے ہیں, جس سے ایک عام آدمی متاثر ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی یہ سرمایہ ہو, میں بھی بڑی گاڑیوں میں گھوموں, میرے پاس بھی گارڈز ہوں, بڑے محلات ہوں, بنگلے ہوں. تو وہ ظاہر ایسے راستے تو اختیار کرے گا جس سے انہیں کم وقت میں زیادہ آمدن ہو. میں جو آپ نے یہ لفظ بولا ہے, میرے خیال میں پاکستان میں 0.50% بھی علماء اس لیول کے نہیں ہیں جیسے آپ نے کہا ہے. آپ فنگر ٹپس پر گن کے نام بتا سکتے کئی ایسے علماء ہیں سر جن کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, میرے پاس بھی اچھی گاڑی ہے, میرے پاس بھی اچھی گاڑی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان علماء کو فنگر ٹپس پر گن سکتے ہیں. آپ علماء کو کیوں کہتے ہیں کہ علماء کو دیکھ کر لوگوں میں آیا کہ جی ہمارے پاس گاڑیوں, یہ جو پوری قوم کا پیسہ لوٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیکھ کر ان کا ذہن کیوں نہیں بنا ہے؟ علماء کو دیکھ کر آتے تو وہ عالم بنتے, وہ ٹک ٹاکر نہ بنتے.
لیکن علماء تو ہمارے مذہبی معاشرے میں رول ماڈل ہیں. جی علماء بالکل وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن جس طبقے کے اندر علماء کو صرف اگر ایک عالم مسجد میں کہے کہ ووٹ فلاں کو دو، اس کو مسجد سے نکال دیا جائے، اس کو اتنا حق نہ ہو کہ وہ سیاسی ایک چھوٹا سا جملہ بھی ممبر پہ بولے، تو اس عالم کے یہ ان علماء کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ قوم ان کے پیچھے چلے گی یا قوم ان کے والے سے جناب اپنی طرز زندگی بدلے گی؟ ہم سسٹمیٹیکلی سسٹم کے تحت نا ہمیں دین سے بہت دور کر دیے گئے. جس طرح یورپ میں کلیسے بک رہے ہیں، چرچ بک رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی ذرا پڑھیے گا. ان کے جو مذہبی طبقہ جو چیخ رہا ہے، سب سے پہلے وہاں انہوں نے لوگوں کی نظر میں جو پادری تھے ان کو انہوں نے ڈیمیج کیا، اور یہ ایک تحریک چلی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کوئی کون سے بڑے، ان کو تنقید کرو، ان پہ تمسخر کرو. لہٰذا قوم میں ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے ساتھ مذاق مسخرہ پان ہوتا رہا. بالآخر آہستہ آہستہ کر کے لوگ دین سے ایسے دور ہوئے کہ اس وقت کثرت کے ساتھ جو یورپ کے اندر کلیسے ہیں، جو ان کے چرچز ہیں، وہ کنورٹ ہو رہے ہیں مسجدوں میں، کیونکہ وہ بیچتے ہیں اور وہ وہاں مسجدیں بن جاتی ہیں. تو اگر پاکستان میں بھی یہ جو مزاج بنایا جا رہا ہے نا کہ مذاق کرو علماء کو، ہر چیز کا ذمہ دار عالم کو بناؤ. پاکستان میں بے حیائی ہو رہی ہے، جی عالم ذمہ دار ہے. یہاں پر روزی روٹی کا مسئلہ ہے، عالم ذمہ دار، مولوی ذمہ دار ہیں. یہاں پر جناب ماشاءاللہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، یہاں پر علماء ذمہ دار ہیں. مارشل لا لگ رہے ہیں، علماء ذمہ دار ہیں. بنگلہ دیش یہاں سے بن گیا، علماء ذمہ دار ہیں. بلوچستان کے حالات سارے خراب ہیں، علماء ذمہ دار ہیں. فاٹا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، علماء ذمہ دار ہیں. یہاں پنجاب کے اندر لوگ کھانے کے لیے مر رہے ہیں، علماء ذمہ دار ہیں. یعنی جب ہم بولتے ہیں اتنی لمبی لمبی زبانیں کھول کے علماء پہ بولتے ہیں، لیکن قوم یہ بتائے اور سارے سوچیں کہ علماء کو دیا کیا ہے آپ نے، کتنی دفعہ حکومت دی ہے علماء کو آپ نے. اچھا حضرت، ابھی آپ نے کہا کہ جی ہر چیز کا قصوروار عالم کو ٹھہرایا جاتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب ایک معروف مذہبی اسکالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کے اندر کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے، یہ کوئی پیشہ نہیں، آپ خود سے اسلام کو پڑھیں، خود سے قرآن کو پڑھیں. تو انجینئر علی مرزا آپ نہیں سمجھتے وہی کر رہا ہے، خود سے احادیث بھی پڑھ، کوئی استاد نہیں ہے، لوگ اسے اس لیے زیادہ فالو کر رہے ہیں، لوگ بھی اس کے طرز پہ خود احادیث بھی پڑھ رہے ہیں اور خود اسلام کو پڑھ رہے ہیں. تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو کہیں نہ کہیں آپ کے مذہبی اسکالرز بھی ڈیمیج کریں، ان کی مختلف رائے عوام اس کا بات مانے یا آپ کی بات مانے؟ نہیں تو پھر اگر خود پڑھیں تو پھر مرزا محمد علی جیلمی کے فالوور کیسے ہو گئے بھیا؟ پھر خود پڑھیں نا، پھر آپ قرآن مجید کھولیں، ترجمہ پڑھیں، حدیث کھولیں، اس میں ترجمہ پڑھیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ترجمہ بھی تو کسی عالم نے لکھا ہے. اچھا سر، انجینئر علی مرزا صاحب نے آپ سے مناظرہ تو نہ کیا اس کے بعد ان سے گفتگو یا پہلے گفتگو ذرا ہمیں حوال بتائیے گا، وہاں پہ ان کے جو منتظمین تھے جنہوں نے آ کر آپ کو پیغام دیا، کیا کہا، کس بنیاد پہ آپ کو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے مناظرہ اب نہیں کرنا؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو ہم اچانک نہیں گئے. مرزا صاحب کا ایک پورا بڑے عرصے سے اعلان چل رہا ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر ایک عام آدمی تک کوئی بھی آدمی سنڈے والے دن 9 بجے سے پہلے اگر وہ آتا ہے یا وہ مختلف موسم کے لحاظ سے وہ ٹائم آگے پیچھے کرتے ہیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہم 8:45 وہاں پر گئے، لیکن ظاہر ہے ہم اعلان کر کے گئے تھے کہ بھائی آپ کے ساتھ ہمارا مناظرہ یہ مباحثہ ہوگا. اب جب ہم وہاں پر پہنچے تو پہلے تو انہوں نے ہمارے کیمرے بند کرا، یعنی ہاتھ مار کے کسی کے فون وغیرہ جو بنا رہے تھے لڑکے ان کو انہوں نے توڑا، ایک آدھ غالباً گرا موبائل، اور انہوں نے بدتمیزی کی. پولیس وہاں پر بڑی تعداد میں کھڑی تھی. پولیس نے زیادہ کہا کہ نہیں کوئی ویڈیو نہیں بنے گی، کوئی نہیں کیا جائے گا. یعنی جو بندہ دنیا کے سامنے کیمرے کی وجہ سے سب کچھ کر رہا ہے اور وہ لوگوں کے کیمرے بند کر رہا ہے، موبائل بند کر رہا ہے. تو اس پر پھر وہاں ہم گئے، ہم نے ان کو تحریراً خط دیا کہ جس میں تھا کہ بھئی آج 26 نومبر ہے، آپ کا چیلنج تھا کہ قیامت تک قریشی صاحب کا ٹائم ہے، تو ہم 1 مہینہ پورا دے کر آپ کو یہاں پر آئیں. لہٰذا آپ کا چونکہ چیلنج آپ نے دیا تھا، لہٰذا ہم یہ آئیں، اب آپ مناظرے یا مباحثے کے لیے ہمیں ٹائم دیں. تو ان کی طرف سے یہ تھا موقف سامنے آیا جی کہ آپ اندر، پہلے تو کہا کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، بدتمیزی بعد میں جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ شور دیکھا گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد تو پھر ان کی طرف سے ایک نمائندہ آیا، اس نے کہا جی کہ آپ اندر آئیں لیکن کتابیں یا موبائل فون یا کیمرے شیمرے یہ آپ نہیں لے جا سکتے. تو اس پر پھر ہمیں ظاہر احتجاج کیا کہ بھائی ہم مباحثے کے لیے آئے، اور مباحثہ ہے عوام کے لیے، ہمارے لیے نہیں. ہمیں تو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ مرزا صاحب کے عقائد کیا ہیں، عوام کو پتہ چلے کہ یہ جو کوئی بات کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. تو آپ اس لیے ہمیں جب موبائل اور کیمرے نہیں الاؤ کر رہے تو ہم کو اندر زیارت کے لیے تھوڑے آنے، یا ویسے کوئی ہم تھوڑی چائے یہاں ہوٹل پہ پینے کے لیے آئیں.
یا دوستی ہیں کہ گپ شپ لگانے کے لیے آئے ہیں. بھائی ہم آئے ہیں کہ ویسے آپ بے شک چائے پلائیں لیکن ساتھ ہمارا مناظرہ مباحثہ ہوگا, اس کے لیے بھائی آپ ہمیں بلائیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں ہم مرزا صاحب سے پوچھ کے پھر آپ کو بتاتے ہیں. وہ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ 12 بجے تک ہمارا بعد میں پیغام آیا کہ سیشن ہے. تو 12 کے بعد پھر جیسے ہی ان کا سیشن ختم ہوا اس کے بعد وہاں کے جو انتظامیہ تھی ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی ذرا وہ دو تین دفعہ گئے کہ بھائی ان کو ہم کیا جواب دیں. ہم نے تو کہا بھائی ہم تو مناظرہ کریں گے, ان کو پہلے سے پتہ ہے. دو دفعہ تین دفعہ کے بعد پھر بالآخر ان کی طرف سے اندر سے پیغام آیا. جو ڈی ایس پی صاحب تھے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے آ کر کہا جی کہ اکیڈمی کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی مناظرہ, کوئی ملاقات, کوئی مباحثہ کچھ بھی نہیں کریں گے, بلکہ وہ آپ نے وہاں ڈی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہم کسی کو گریبان سے پکڑ کے تو گھر سے کسی کی جو اس کی پراپرٹی ہے اس میں تو ہم نہیں گھس سکتے. ایک اخلاق ہے, قانون ہے, ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا یا نہ کبھی توڑیں گے انشاءاللہ آئندہ. تو ہم پھر اس کے مطابق ہم واپس آ گئے اور وہ اس کا جواب ہم نے نہیں دیا ہے, وہ پوری قوم نے دے دی ہے. مرزا صاحب کو بھی پتہ لگ گیا, ساری دنیا کو پتہ لگ گیا. اس کے بعد آپ کو فاتح جہلم کا لقب ملا ہے, تو کیا جو باقی مکاتب پر جو انجینئر صاحب جو ہیں وہ تنقید کرتے تھے ان کی طرف سے آپ کو کوئی تہنیتی مبارکبادی پیغام ملے, کالز آئیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ میرا پورا دن بر اگلے دن میں ٹرینڈ کرتا رہا. میرا نام یعنی مفتی محمد حنیف قریشی. پھر ہمارا مناظرہ میرے خیال میں 24 گھنٹوں تک یہ ٹرینڈ کرتا رہا اور مختلف عنوانات سے. 26 نومبر مرزا صاحب کے خلاف ایک سلوگن سا تھا, بڑے بڑے سخت قسم کے, پھر میرے نام سے ہوتا رہا. پھر مطلب 2-3 سخت لفظ تھے, میں وہ نہیں بیان کرنا چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم اس کے اندر شامل تھی. پھر آپ کو پتہ ہے فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر, تمام جو یہ ہیں ان کو آپ کیا سماجی رابطوں کی ویب سماجی سائٹس. رابطوں کی ویب سائٹس ہیں, ان تمام پر ٹرینڈ پہ تھے ہم لوگ. تو اب اس پر پھر جب میں واپس آیا یا وہیں پر جو لوگوں نے میرے ساتھ تو یہاں سے 5-7 بندے تھے, ہم 5 بندے تھے غالباً ایک گاڑی میں, جب ادھر ہو گئے اور ادھر پھر اچانک لوگ کچھ ادھر سے آئے کچھ ادھر سے آئے, پوری شہر کے اندر ریلی ہوئی. پھر ہم نے وہاں پر پریس کانفرنس کی جہلم میں, اور پھر وہاں اس کے بعد راستے میں پنڈی تک آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ہزاروں لوگوں نے میرا استقبال کیا. اور اب جو دیکھ رہے ہیں آپ, اور آج بھی ابھی آپ کے آنے سے پہلے بھی یہاں دیکھیں کتنے علماء, مشائخ, میں کہتا ہوں تانتا بنا ہوا ہے, اور بڑے بڑے کوئی قابل ذکر علماء. میں عرض کر رہا ہوں بڑی بڑی جماعتوں کے جو علماء ہیں ان کی طرف سے, جس طرح شام الہی صاحب, یہ ابتسام غالباً شام صاحب, ان کے طرف سے نمائندہ جہلم ادھر آیا تھا. اور اس طرح لوگوں کے فون, درگاہ عالیہ گولڑا شریف, بلاوڑا شریف کے بزرگ ہیں حق خطیب سرکار, ابھی یہاں پر اٹھ کے گئے ہیں قبلہ پیر خاور سرکار, یعنی پیران عظام, بڑے مشائخ. اور تقریباً یہ جو پوسٹیں میرے حوالے سے چڑھی ہیں جو فیس بک والوں کے وہ جو رپورٹ کے وہ بھی ہزاروں میں, یعنی 30,000 سے زیادہ پوسٹ ایک دن پہ چڑھی ہے جو آپ کو گوگل نے وہ دی ہے رپورٹ. تو اس کے حوالے سے الحمدللہ العظیم اس سے یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ ریورس ڈیمیج ہیز بین ڈن. وہ جو نعرہ لگاتے تھے نا مرزا صاحب, ڈیمیج ہیز بین ڈن, اور پھر دیکھ لیں آپ, میں نہیں کہتا, یہ اب عوام خود فیصلہ کرے گی کہ کتنے ان کے فالوور ہیں وہ نیچے جناب اللہ معاف کرے ویڈیو کے نیچے سے ان کے ساتھ خلاف کیا کیا کہہ رہے ہیں, اور کتنے ان کو چھوڑ رہے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن بہرحال ہمارا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم ڈولے دکھائیں, مرزا صاحب ہم جیت گئے, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے, میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو مرزا صاحب کی غلط باتوں کو بھی صحیح سمجھ بیٹھیں, ان کی اصلاح ہو جائے. وہ اندھے مقلد ان کے نہ بنے کہ آنکھیں بند کر کے جی مرزا صاحب جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھیں 100% یہ نہیں کہتے کہ ہم مرزا صاحب کی ہر بات ہی غلط ہے, بھائی کوئی بات اس کی نہیں سنو. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی مطلب کسی بھی عالم کی یا کوئی لیڈر ہو جو بھی ہو, اندھی تقلید پہ آپ یقین نہیں رکھتے؟ نہیں, میں نہیں رکھتا کہ وہ غلط, میں غلط کروں اور میرا شاگرد کہے نہیں میرے استاد نے ٹھیک کہا, لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا میں اس کو قبر قیامت میں کام آؤں گا؟ آپ سمجھتے ہیں آج کے اسکول, مدارس یا یونیورسٹیوں میں اس حد تک شعور دیا جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو کے اپنے معلم پہ اپنے استاد سے یہ سوال کر سکے یہاں آپ غلط ہیں یہاں آپ ٹھیک ہیں؟ بھائی کیوں نہیں, ہمارے مدارس میں میرے اسٹوڈنٹ
سب سے زیادہ آپ کبھی میری کلاس میں دیکھیں جب ہم کہتے ہیں ہاں بھائی کسی کا کوئی سبق کے بعد اتنے سخت سوال ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. کس نے کہہ دیا ہے کہ مدارس کے اندر جمود سکھایا جاتا ہے؟ جتنا براڈ مائنڈ اسٹوڈنٹ مدارس کا ہے, یہ یونیورسٹیوں میں تو اس کو کہتے ہیں شٹ اپ, بیٹھ جاؤ نیچے. میں نے اسکول اور یونیورسٹیوں کا ساتھ ذکر کیا ہے. دیکھیں تو میں تو اپنے مدارس کا کہوں گا, اسکول اور یونیورسٹیوں میں وہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ہماری قوم زیادہ بہتر جانتی ہے, لیکن مدارس کے والے سے ٹھیک ہے بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہوگا. دیکھیں اب سارے ادارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, لیکن جہاں بڑے بڑے جو تمام مکاتب فکر کے مدارس, دیوبندی اسکول آف تھاٹ ہو, اہل حدیث ہوں, حتیٰ کہ شیعہ کے بھی مدارس میں ہم نے دیکھا ہے, وہ لاہور جو نقوی صاحب کا مدرسہ ہے ان کا چیزیں کئی سوشل میڈیا پہ آتی ہیں کہ پورا کویشچن آنسر ہر تمام جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ مدارس میں ہوتی ہیں. یعنی وہ یہ جو بنایا بھائی, خود میرے اپنی فیملی کے اندر عالم بھی ہیں بچے, اسکالر بھی ہیں, اور دیگر جناب کئی ہمارے دوست ہیں میرے ادارے کے, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں, ڈاکٹر ہیں, ہر شعبہ زندگی میں وہ لوگ ہیں. تو کس نے کہہ دیا کہ مدرسے والے تنگ نظر ہیں؟ مدرسے کے اندر بڑے بڑے آپ کو جناب بزنس مین ملیں گے, بڑے بڑے جسے کہتے ہیں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو مدارس میں ملیں گے. مفتی صاحب آخر میں مختصراً دو سوال کروں گا. ایک تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ٹھیک ہے مناظرہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کو, ہمارے معاشرے کو اس ڈگر پہ کیسے لایا جائے گا کہ آپ مناظرہ بھی کریں, اختلاف بھی کریں, لیکن اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے, اور عدم تشدد کی جو ایک پالیسی ہے اس سے جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے؟ جی دیکھیں, جس وقت میری طرف آپ ایک انگلی اٹھائیں گے نا تو میں دو اٹھاؤں گا, آپ دو اٹھاؤں گے تو میں مکہ ماروں گا. یہ پکی ہے کہ نیچرلی سی بات ہے, انسان کی فطرت ہے. مرزا صاحب کا جو رویہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. ہوئے تواڈی دکان, ہوئے بابے ہو, ہوئے تواڈی منجی ٹھوک دیواں گا, ہو دن تلے آ گئے, ہو داڑ تلے آئے ہو نا, ہے تواڈی فلان. جب اس قسم کا کویشچن ہوگا تو اس کا آنسر سنجیدہ تو کم ہی آئے گا. لہٰذا وہ رزلٹ مل رہا ہے اس وقت مرزا صاحب کو کہ ہٹو ہے مرزا فلانا آئے ہی ہو, مطلب میمز کی برمار ہے, لاکھوں ہزاروں کے حساب سے ان کے خلاف میمز بن رہی ہیں. کیوں کہ انہوں نے خود قوم کو میمز پہ لگایا. ان کے اسٹوڈنٹس علماء کے خلاف ان کی چیزیں کاٹ کے, میرے خلاف کتنی میمز ان کے لوگ وہ بنا کر چلاتے رہے, ہم نے کبھی ان کو جواب نہیں دیا. لیکن یہ جو چیز آپ سوال کریں گے جیسا اس کا جواب ملے گا. بہرحال میں اس چیز کا قائل ہوں, علمی حوالے سے اختلاف ہونا چاہیے, اس میں ذاتی چیزیں نہیں آنی چاہیے. علمی حوالے سے اگلے کو جواب دو, اس نیت سے دو کہ یار تاکہ اگلا بندہ جو ہے نا اس کو جب جواب ملے تو جن لوگوں کو ہم ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کم از کم پتہ چلے یار اس کے اندر اس گفتگو میں لاجک ہے. لیکن ظاہر ہے دونوں چیزیں چلتی ہیں. جب مرزا صاحب دو روایتیں پڑھ کر ساتھ اپنی زبان سے ماشاءاللہ وہ کیا بولتے ہیں فیصل آبادی اسٹیج شو والی زبان وہ استعمال کرتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے ان کے اسٹوڈنٹ تو گجے ہوئے ہیں, ہلے ہوئے ہیں کہ پھر وہ اسی طرح کا جواب آئے تو کہتے ہیں ہاں اب جواب آیا, وغیرہ سلو جواب تو ان کو مزہ بھی نہیں دیتے ہیں. اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کہ ظاہر مختلف مسالک کے جو علماء حضرات ہیں وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کے حوالے سے ایک منسوب کر کے ایسا واقعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتا رہا جس میں بعض جگہ پہ پروگرامات پہ پابندی بھی لگی جس سے ظاہر جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. اس چیز کا کلا کما کس طرح کیا جائے گا؟ ظاہر ہے ہر کسی کی مختلف موضوعات میں مختلف رائے ہوتی ہے, لیکن دوسرا مسلک والا اسے بنا کر آپ کی جان کا دشمن بن جائے یا آپ کی جان لینے کی کوشش کرے, تو اس سے ایک جگہ بیٹھ کر علماء کیسے حل کر سکتے ہیں اس مسئلے کو؟ دیکھیں ہر مسئلے کا حل شریعت پہ عمل ہے. جب قرآن و سنت نے ہمارے لیے بڑے واضح طور پر احکام بیان کر دیے ہیں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا فهو اقرب للتقوی, کہ کسی قوم سے آپ کی دشمنی ہو تو آپ عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تو کسی بھی معاملے پر آج کل سوشل میڈیا میرا ایک ہی ہے کہ اگر کسی بھی عالم کا کسی بھی بزرگ کا کوئی کلپ ایسا آتا ہے کہ جس میں یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ کوئی بے ادبی کر رہا ہے, توہین کر رہا ہے, تو اس کی تحقیق ضرور کر لیں. صرف کسی مولوی یا کسی عام بندے کے کہنے پر لے وہ یہ گستاخ ہے, آپ اٹھ کر کسی بغیر تحقیق کے تشہیر نہ کی جائے. تحقیق کے آپ تشدد کی طرف, ویسے بھی آپ تشدد کی طرف نہ جائیں. یعنی عوام کا تو حق ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ اٹھ کر قانون کو ہاتھ میں لیں. عوام کا کام ہے وہ اپنا حق استعمال کریں, احتجاج کریں. ریاست ہماری موجود ہے ماشاءاللہ, بڑی مضبوط ریاست ہے ہماری. وہ الگ بات ہے کہ مرزا صاحب کے وجہ ٹھلی ہوئی ہے, لیکن اب منجی تھوڑی تھوڑی ٹائٹ ہو رہی ہے. مطلب آپ کا یہ شکوہ ہے کہ مرزا صاحب کی طرف ریاست کا جھکاؤ ہے؟ یار خدا کا خوف کرو اللہ کے بندے. ایک مولوی دو باتیں کرے اس کو اگلے دن اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں,
تو یہ جو تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے اکابر کو کافر کہہ رہا ہے، صحابہ سے لے کر آل بیت تک نبیوں کو نہیں چھوڑ رہا، وہ کہتا ہے نبی ولی تے پیشاب بھی نہیں روک سکتے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے اس کو روکے. اور پھر ایک اکیڈمی میں جس کے آگے 500 پولیس والا کھڑا ہے، آپ وہاں نہ کوئی اور کر بھی نہیں سکتے. جہاں جیسے کل آپ دیکھیں میں گیا ہوں تو وہاں پر سب سے پہلے پولیس نے موقف دیا، آج ہی کورٹ چلے جائیں، آپ سوشل میڈیا پہ جواب دیں. بھائی آپ کس درد کی دوا ہیں؟ یا پھر آپ اوپن کریں نا، پھر ہمیں بھی گئے، ہم بھی شروع ہوں، پھر مان بہن جیسے اور یہ ساری استغفر اللہ معاذ اللہ قوم کی، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ ملک بنا ہے، یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے. بھائی ریاست کے قوانین ہیں، آپ ان کے اندر اس کے اندر سب کو رکھیں اور برابر رکھیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر کسی بندے کو استعمال کرنا ہے کسی جگہ تو اس کے لیے اور ہو اور دوسروں کے لیے اور قانون ہو. علماء کے لیے اتنا بھی اختیار نہ ہو کہ وہ ایک لفظ بولیں اور جناب چہیتوں کے لیے یہ ہو کہ وہ جو مرضی جس کو لتاڑیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ حضرت آپ کے وقت. جی ناظرین، جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب سے بڑی مفصل گفتگو ہوئی ہماری، انہوں نے مختلف موضوعات پر کھل کر بولے بھی، اور جو گزشتہ یہ جو حالیہ مناظرات اس کے حوالے سے بھی جو فیکٹس تھے وہ آپ کے سامنے رکھے. لیکن آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ مسالک بھی بہت سے ہیں، فرقے بھی بہت سے ہیں، لیکن اختلاف ایک دوسرے سے کیا جائے شرعی حدود کے اندر، اخلاقی حدود کے اندر. اور ایک جملہ جو ان کا مجھے بڑا اچھا لگا، وہ آج کی گفتگو کا لب لباب سمجھے اس انٹرویو کا، کہ سوشل میڈیا کا دورہ ہے، ہر طرف سوشل میڈیا ہے، تمام لوگ جو ہیں وہ تقریباً اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، لیکن بغیر تحقیق کے تشہیر نہ کریں.